جاؤ۔ یہ بدعات، یہ خرافات مولویوں نے شروع کی، امت کیسے بچ سکے گی؟ اماموں نے شروع کی، مقتدی کیسے بچ سکیں گے؟ عالم نے شروع کی تو جاہل ایسی بدعات سے کیسے بچ سکے؟ جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے، نابینے ہو گئے۔ ان کا بیٹا ان کو مسجد میں لے جایا کرتا تھا۔ ایک دن فجر کی جماعت کے لیے ان کا بیٹا جب ان کو مسجد میں لے گیا، آگے دیکھا اذان ہو چکی ہے، لیکن مؤذن دوبارہ لوگوں کو پھر بلا رہا ہے، آ جاؤ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، آ جاؤ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ وہی کام جو آج ہمارے ملک میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے گاؤں میں ہوتے ہیں۔ پہلے اذان ہو گئی، پھر نیا کام شروع ہو گیا، آ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے لوگوں کو اذان کے ترجمے کا نہیں پتا۔ لوگوں کو کیا پتا؟ مولانا صاحب کو ہی نہیں پتا، اس کو اذان کا ترجمہ ہی نہیں آتا کہ جو باتیں اذان میں ہو گئی 15-20 منٹ بعد وہ باتیں پھر شروع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں، جب مؤذن نے اذان کے بعد دوبارہ لوگوں میں اعلان کرنے شروع کر دیے نا، جیسے ہمارے بھی ماشاءاللہ کام شروع ہو گیا ہے صلاۃ و سلام کا، بلغ اللہ بکمالہ کا، ان اللہ و ملائکتہ، پھر نعتیں، پھر جی اذان ہو گئی ہے، پہنچے نماز کے لیے، الصلاۃ خیر من النوم ہو چکا ہے، حی علی الصلاۃ ہو چکا ہے۔ نہ مقتدیوں کو پتہ دین کا، نہ امام کو پتہ دین کا، نہ جماعت کو پتہ، نہ انتظامیہ کو پتہ۔ بڑے بڑے ہم علامہ لے کے ہیں، کیا بات ہے، کیا علم ہے، کیا علم ہے، یہ علم ہے، یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مسجد کا مؤذن اذان دینے کے بعد پھر لوگوں کو بلا رہا ہے، پھر اعلان کر رہا ہے، فرمایا اخرج بنا من ھذا المسجد المبتدی، اس بدعت کرنے والے کی مسجد سے ہمیں نکال لو، ہم ادھر فجر کی نماز پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ صحابہ اتنی نفرتیں کرتے تھے بدعت سے، آج بدعت کو نیکی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ جمعرات آئی بدعت شروع ہو گئی، جمعہ آیا بدعت شروع ہو گئی، محرم آیا بدعت شروع ہو گئی، ربیع الاول آیا بدعت شروع ہو گئی۔ ہمارے پاس تو تھوک کے حساب سے بدعات موجود ہیں، کوئی ڈیمانڈ تو کرے، کوئی مانگے تو صحیح۔ جینے پہ بھی بدعات، مرنے پہ بھی بدعات، بچہ پیدا ہوا بدعات، خرافات شروع ہو گئی۔ اب اس کی جوانی، اس کی شادی خوشی کا وقت آیا، پھر بدعات خرافات، اس کے مرنے کا وقت آیا، قبر میں بھی بدعات خرافات، قبر کے اوپر بھی بدعات خرافات، پھر پھوڑی پر ستھر پر بھی بدعات خرافات، پھر جنازے پر بھی بدعات خرافات۔ بدعات اور خرافات میں امت لتھڑ چکی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا بدعتی کے عمل کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ تو یہ فضیلت، یہ مقام اور مرتبہ بیت اللہ کو حاصل ہے، مکہ کو حاصل ہے، مدینہ کو حاصل ہے۔ جو بندہ وہاں بدعت کرتا ہے یا کسی بدعتی